بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو عملی کتاب سے متعلقہ جو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا یقیناً تمام بچوں نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج آپ کو عملی کتاب سے متعلقہ مزید کام کروایا جائے گا۔ اب چلتے ہیں عملی کتاب حصہ بے صفحہ نمبر 60 کی جانب۔ آج کی تاریخ نوٹ کیجئے، 23 دسمبر 2020 عیسوی، دن بدھ۔ آج کے کام کا عنوان ہے متشابہ الفاظ۔ آج آپ کو متشابہ الفاظ کے بارے میں سمجھایا جائے گا۔ سب سے پہلے متشابہ الفاظ کی تعریف۔ متشابہ الفاظ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر ایک جیسے ہوں یا ان کی آواز ایک جیسی ہو مگر ان کے معنی بالکل مختلف ہوں۔ مثال کے طور پر بے باک، بے باک۔ اب یہ دونوں الفاظ ہم آواز ہیں لیکن معنی مختلف۔ بے باک کا مطلب بے خوف، دلیری۔ بے باک کا مطلب ختم، فارغ، بری الذمہ۔ ایک اور مثال عرض، عرض۔ دونوں ہم آواز الفاظ ہیں لیکن معنی مختلف۔ عرض کا مطلب زمین، عرض کا مطلب چوڑائی۔ ایک اور مثال صدا، صدا۔ ہم آواز الفاظ ہیں لیکن معنی مختلف۔ صدا کا مطلب آواز، صدا کا مطلب ہمیشہ۔ امید ہے متشابہ الفاظ کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کنہیں کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں متشابہ الفاظ کا جملوں میں استعمال۔ نمبر 1، امارت۔ امارت کا معنی امیری۔ اب امارت کا جملہ، وہ اپنی امارت پر غرور کرتا ہے۔ دوسرا لفظ عمارت۔ عمارت کا معنی مکان، بلڈنگ۔ عمارت کا جملہ، میرے اسکول کی عمارت بہت بڑی ہے۔ نمبر 2، سیاح معنی کالا، سیاح معنی سیر و سفر کرنے والا۔ اب سیاح کا مطلب جملہ بنے گا کوا سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ سیاح کا جملہ بنے گا کہ گرمیوں سردی کے موسم میں سیاح مری کا رخ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، اسی طریقے سے آپ نے بقیہ متشابہ الفاظ کو از خود جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 61 کی جانب۔ سوال نمبر 2، متشابہ آواز والے الفاظ کو آپس میں ملائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2 خانے، دونوں خانوں میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو متشابہ آواز والے الفاظ ہیں، ان کو ملانا ہے۔ جیسے پہلا لفظ صلہ۔ اب اس لفظ کا ہم آواز الفاظ دوسرے خانے میں صلاح۔ اس لفظ کو 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، صلاح، صلہ۔ صلاح پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا دعوت، صلہ پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا اصلاح۔ اب یہ صلہ کا ہم آواز یعنی متشابہ آواز والے الفاظ، ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ ہم آواز الفاظ کو ملانا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ سوال نمبر 3، درست لفظ لگا کر جملہ مکمل کریں۔ جملے دیے گئے ہیں اور سامنے قوسین میں ہر جملے کے سامنے 2 الفاظ دیے گئے ہیں۔ اب آپ نے درست لفظ کا انتخاب کر کے جملہ مکمل کرنا ہے۔ جیسے نمبر 1، اپنی ڈیش پر تکبر نہ کرو۔ اب دونوں الفاظ میں سے درست عمارت، امارت۔ آپ نے صفحہ نمبر 60 پر پڑھا تھا امارت کا مطلب امیری، عمارت کا مطلب مکان، بلڈنگ۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر درست لفظ کون سا آئے گا، امارت۔ اپنی امارت پر تکبر نہ کرو۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ جملوں کا
جملوں کو از خود درست لفظ کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق متشابہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کر لیں گے اور متشابہ آواز والے الفاظ کو آپس میں ملا لیں گے، درست لفظ کی مدد سے از خود جملہ مکمل کر لیں گے اور تمام کام مکمل کرنے کے بعد یاد بھی کریں گے۔